یہ MA سیکنڈ ایئر کلوکن ٹریڈیشن ان اردو کا پیپر ہے جو کہ 2024 میں ہوا تھا ایگزام، اس کا ہے۔ کوڈ نمبر ہے 362۔ یہ سولڈ پیپر ہے، اس میں آنسر ہیں اور جس کے آنسر مجھے نہیں ملے ہیں اس کے آنسر آپ خود نکالیے۔ مصرعے کی تعمیل کیجیے۔ اور پر ڈیش ہو گئے تو دن کی روشنی میں، اس کا آنسر مجھے نہیں ملا۔ ہماری گائیں، اس کا آنسر ہے اسماعیل میرٹھی۔ گودان کا تعلق کس اصناف سے ہے؟ یہ ہے ناول۔ گودان کی اشاعت کس سن میں ہوئی؟ گودان لکھا گیا تھا 1936 میں۔ اردو میں لوک ادب کے مصنف کا نام ہے۔ یہ بک ہے قمیر کیس کی۔ اسماعیل میرٹھی حیات اور خدمات کے مصنف کا نام بتائیں۔ اس کا آنسر ہے ڈی، سیفی پریمی۔ یہ رحیم جن سکھ لے جنت جگت نہ کوئی، اس کا آنسر ہے بی، دوہا ہے یہ۔ بڑے بڑائی نہ کرے، بڑے نہ بولے بول، یہ دوہا لکھا ہے کبیر داس نے۔ رحیمن دھاگا ڈیش کا مت توڑے، یہ ہے رحیمن دھاگا پریم کا۔ اس کا آنسر ہے بی۔ ہم کو ان سے ڈیش کی ہے امید، اس کا آنسر ہے سی، وفا کی ہے امید۔ جب ڈیش کے حال پہ آتی ہے مفلسی، اس کا آنسر ہے بی، آدمی۔ کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، اس کا پہلا مصرعہ ہے جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی۔ دارالمقافات کس کی نظم ہے؟ اس کا آنسر مجھے نہیں ملا ہے۔ بستان خیال کے مصنف کا نام، اس کا آنسر مجھے نہیں ملا۔ یہ ہو سکتا ہے میر تقی خیال۔ رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف ہیں انشاء اللہ خاں انشا۔ انشاء اللہ خاں انشا کی والدات کس شہر میں ہوئی؟ ان کی پیدائش ہوئی تھی مرشد آباد میں۔ انشاء اللہ خاں انشا کی وفات ہوئی تھی 1817 میں۔ بکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہے افضل جھنجھانوی کی۔ افضل جھنجھانوی کا پورا نام ہے محمد افضل۔ پدماوت کے مصنف کا نام بتائیں۔ یہ ہے ملک محمد جالیسی۔ امیر خسرو کے مرشد کا نام ہے خواجہ نظیم الدین اولیاء۔ امیر خسرو کے آخری آرام گاہ، یہ ہے دہلی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کی آخری آرام گاہ ہے دہلی میں۔ ابو حسن کس کا لقب ہے؟ یہ ہے امیر خسرو کا۔ غزۃ الکمال کے مصنف کا نام ہے امیر خسرو۔ امیر خسرو کی والدات کہاں ہوئی؟ پیٹالی میں۔ افضل فوائد تصنیف ہے، اس کا آنسر مجھے نہیں ملا۔ امیر خسرو کا نام ہے امیر الاولیاء۔ کبیر کا تعلق کس تحریر سے ہے؟ کبیر، اس کا آنسر ہے اے، بھکتی تحریر سے۔ کبیر کا تعلق کس صدی سے ہے؟ اس کا آنسر ہے 16ویں صدی سے۔ کبیر کے استاد کا نام ہے رامانند۔ آزاد بحیثیت مندرجہ ذیل میں کس داستان کا کردار ہے؟ باغ و بہار۔ شہزادہ جان علم کس داستان کا مرکزی کردار ہے؟ یہ ہے صبرس کا۔ خوش نامہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا آنسر بھی نہیں ملا مجھے۔ خوش نامہ کا تعلق کس اصناف سے ہے؟ یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ مندرجہ ذیل میں کس کا تعلق دوہا نگاری سے نہیں ہے؟
یہ ہے شاد عظیم آبادی۔ چڑھی ندی اور اتر گئی، گھر ہو گئے ویران۔ یہ تخلیق یہ دوہا ہے ندا فاضلی کا۔ مندرجہ ذیل میں کس کا تعلق گیت سے نہیں ہے؟ اختر الایمان۔ عوامی روایت اور اردو ڈرامہ، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد شاہد حسین۔ اردو کے اہم ڈرامہ نگار کے مصنف کون ہیں؟ یہ ہیں ابراہیم یوسف۔ آرائش محفل کے مصنف ہیں شاعر علی افسوس۔ طوطی ہند کس کا لقب ہے؟ امیر خسرو کا۔ چندا ماما ڈیش کے، تو اس کا آنسر ہے دور کے۔ آپ کھاؤ تھالی میں ڈیش کو دو پیالی میں منّے، اس کا آنسر ہے بی منا۔ گیت نگار مجازہ نصونیات کے غنائی اظہار کی ایک صورت ہے اور اس کی زمین کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا آنسر بھی مجھے نہیں ملا۔ اردو گیت کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہے قیصر جہاں کی۔ گیت کا مرکزی وصف نغمانی ہے۔ گیت پر مندرجہ رائے کس کی ہے؟ یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ اردو دوہے کا ارتقائی سفر، یہ بھی مجھے نہیں پتا اس کا آنسر۔ دوہا اصلا ایک ڈیش اصناف ہے؟ ہندی۔ کبیر کھڑا بازار میں مانگے ڈیش کی خیر سب کی۔ لوک گیت عوامی ادب کی وہ مشہور اصناف سخن ہے جو انسانی پیدائش سے ظہور میں آئی۔ یہ رائے کس کی ہے؟ اس کا آنسر بھی مجھے نہیں پتا۔ پدماوت کی تخلیق کس سن میں ہوئی تھی؟ پدماوت لکھی گئی تھی 1540 میں۔ بارہ ماسہ کے مصنف کا نام؟ ملک محمد جالسی۔ بارہ ماسہ کس ماہ سے شروع ہوتی ہے؟ ساون سے۔ اردو میں بارہ ماسہ کی روایات مطالعہ و متعین کے مصنف ہیں تنویر احمد علوی۔ مصرع مکمل کیجیے۔ گوری سوئے سیج پر ڈیش پر ڈالے کیس، اس کا آنسر ہے سی مکھ پر۔ مصرع مکمل کیجیے۔ ٹوٹے سے ڈیش نہ ملے، ملے گانٹھ پڑ جائے، اس کا آنسر ہے بی پھر۔ تن میرو من پیو کو، دو بھاؤ ایک رنگ، یہ لکھا ہے امیر خسرو نے۔ اسماعیل میرٹھی کی والدات کس شہر میں ہوئی؟ اسماعیل میرٹھی میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ اسماعیل میرٹھی کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو یہ ہوئے 1844 میں۔ چڑیا کے بچے، یہ بھی اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے۔ لوک گیت عوام کے جذبات کا بہارِ راست اور فطری اظہار ہے۔ یہ رائے کس کی ہے؟ اس کا آنسر مجھے نہیں ملا۔ عوام کے دلوں پر نکلے ہوئے بول جو غیر اختیاری طور پر اضطرائی حالات میں کسی المناک یا طرابناک جذبے سے تاثیر کے بعد نکل جاتے ہیں۔ اشعار علی فاروقی نے یہ رائے کس اصناف سے متعین دی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ مندرجہ ذیل میں کون سی تصنیف اظہار علی فاروقی کی ہے؟ یہ ہے اتر پردیش کے لوک گیت۔ بارش کا پہلا قطرہ، اسماعیل میرٹھی۔ پربھونند ڈیش نہیں پڑتی تھی، اس کا آنسر ہے کبھی۔ پھیکی باتوں میں کیا ڈیش، اس کا آنسر بھی مجھے نہیں ملا۔ برسات کس کی نظم ہے؟ یہ ہے نظیر میں، یہ ہے اسماعیل میرٹھی، اس کا آنسر ہے بی اسماعیل میرٹھی۔ اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، مندرجہ ذیل مصرعے
किस नज़म का है? ये मिसरा है सुबह की उम्मीद। आवाज़ पर आवाज़ डैश देने लगा। इसका आंसर मुझे नहीं पता। दरख्तों के ऊपर अजीब चहचहा है। सहना है वक्त और ठंडी हवा है। सूना है वक्त और ठंडी हवा है। ये शायर किसका है? ये भी मुझे नहीं पता। हर चांद के हैं एतबार में हम, कहते हैं खुले बाज़ार में हम। ये शेर किस शायर का है? ये भी मुझे नहीं पता। मज़दूरों का गीत के तख्लीक़कार हैं। इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला। जिस रोज़ से देखा है इसको हम शम्अ जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला। मिसरा मुकम्मल कीजिए। बरसात भी आकर डैश गई और बरसात भी आकर गई डैश भी गुज़र कर बरस गए बादल। 75 क्वेश्चन। मुझे डैश दिल का पता न था। इसका आंसर है दर्द। मैं डैश गया तहें कहीं। इसका आंसर नहीं मिला। मंदरजा झेल में किस में से कौन से शायर नगमा निगार नहीं है? इसका आंसर भी नहीं मिला। हर बात के तमाशा हर खाद की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। ये बरसात की बहार का शेर है। ये लिखी है बरसात की बहार नज़ीर अकबर आबादी ने। नज़म नसीहत किसकी तख्लीक है? इस्माइल मेरठी। इसका आंसर है सी। कछुआ और खरगोश नज़म किसकी है? यह है इस्माइल मेरठी की। हमन हमन में इश्क मस्ताना, हमन को होशियार क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। ये शेर है कबीर का। ना पल बिछड़ा पिया हमसे, ना डैश बिछड़े प्यार से। यह है हम। इसका आंसर है ए हम। कबीर का इंतकाल कहाँ हुआ? यह है माघर में। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम शेख वली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी की वालदात किस शहर में हुई? दिल्ली में। नज़ीर अकबर आबादी की सन्ने वफ़ात 1830। नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू फ़ारसी समेत डैश ज़बान पर भी अबूर था। पंजाबी ज़बान। उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? ये कहते हैं नज़ीर अकबर आबादी को। नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम मोहम्मद फ़ारूक। मंदरजा झेल में से नज़ीर की नज़म की निशानदही कीजिए। आदमी नामा। औंधे भान किस दास्तान का किरदार है? यह है रानी केतकी की कहानी। दास्तान सबरस के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। मुल्ला वजीही। मंदरजा झेल में से कौन सी दास्तान नहीं है? उमराव जान अदा। ये एक नावल है। हुस्न और दिल, हसन और दिल किस दास्तान का किरदार है? सबरस का। अजाइज़े अलक़सास के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। यह है शाह इल्म सानी। पंजाब में उर्दू किस मुसन्निफ़ का नाम बताइए। यह है हाफिज़ मोहम्मद शेरानी। उर्दू लसानियात किसकी तसन्नीफ़ है? शौकत सज़बरी की। अवामी अदब के मिसाइल और उर्दू की अदबी रिवायात किस तहरीर है? इसका आंसर नहीं मिला। अवामी अदब जितना और हज़ार मौजू है जिसकी तख्लीक़कार गुम है। ये कौल किसका है? यह है मोहम्मद हसन का। लोग अदब आवाम की ज़हानत का तख्लीक़ी इज़हार भी होता है और इसकी तारीख़ व तफ़सील का ज़रिया भी। इसका आंसर नहीं मिला। ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। जिसका आंसर मुझे नहीं मिला है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।